عمدہ طریقے سے آنکھ کی جگہ ناک کی بے عیب نہیں بنایا. اب اس میں خوبصورتی کی آتی ہے بندگی سے, جمال آتا ہے بندگی کی زندگی سے, اور اسی خوبصورتی کی طرف میرے آقا نے اشارہ فرمایا. اللہ جمیل, اللہ اپنی وحدت میں ہر چیز سے مبرہ ہو کے وہ کیا ہے, جمیل ہے. اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمال کو پسند کرتا ہے. تو جمال جوان کیسا ہوتا, جمال کیسا ہوتا, تو بتایا گیا کہ تم کردار سے بھی اللہ کے فرما بردار ہو, گفتار سے بھی اللہ کے فرما بردار ہو, معاملات میں بھی اللہ کے فرما بردار ہو, اور یہ فرما برداری ملتی رسول کے اسوے میں, اور جو رسول کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا. بس اتنی بات ہے, بات چھوٹی ہے, پھیلائے بغیر سمجھ میں نہیں آتی. دیکھو یہ چھوٹی بات ہے, کیا کر رہے ہو, خالی ترمیم کر رہے ہیں. یہ ترمیم میں نرمی سے کیا کیا کرنے والے اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. جتنا اطمینان سے بیٹھ کے جتنی پیغام کو آپ سن رہے ہیں بنداز انداز سے, یہ پیغام پہ بھی پابندی لگانے کی کوشش شروع ہو گئی. تخیلات میں نہیں ہیں آپ, ہم نہ جون چل رہی ہمارے کو. یہ ہماری کہاوت ہے دکنی, جون چل رہی مطلب بے حس, بے پرواہ ہو کے جی رہے ہم. بیدار ہونے کے لیے دمدار کئی فیصلے انہوں کر چکے ہیں, اور ہم ہے کہ خواب غفلت سے بیدار نہیں ہو رہے, خواب غفلت سے بیدار نہیں ہو رہے. میلاد النبی کا سب سے بہترین جو پیغام ہمیں ملتا ہے, اپنی یکتا کو دکھاؤ بس. اور یہ یکتا کیسے دکھیں گی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مناؤ. ولادت منانا ہے, کس لیے منانا ہے, ایسا نبی ہم کو اللہ نے دیا جس کا دین مکمل ہے, جس کو سند دی گئی, اور یہ نبی نہ ہوتا تو دنیا کا وجود نہ ہوتا. اتنا تو پیغام ہمیں ماننا پڑے گا, یہ پیغام ہم کو ماننا پڑے گا. اور یہ پیغام مان رہی ہے بات سب سے عزیز کون ہے ہمارے پاس, محمد رسول اللہ کے سوا کچھ ہے کیا ہمارے پاس؟ بولیے. ہماری زندگی یہی ہے, ہماری بندگی یہیں سے شروع ہوتی ہے, ہمارا سب کچھ یہی ہے. دیکھیے کتنا پاکیزہ پیغام ہے میرے آقا کا, کہ جب بھی کوئی نبی یا رسول دنیا سے پردہ کر جاتے تو ان کی امت ان کے بارے میں کیا کرتی, عقیدے کو بدل دیتی. قرآن پیغام دے رہا بول کے نہیں, جتنی کتابیں آسمانی ہیں دیکھیے اس میں سب دیکھیے تحریف ہوا تھا, مگر محمد الرسول اللہ عبدہ رسول نے ایک ایسا پیغام دیا. آپ ظاہری زندگی پردہ کر کے اتنا زمانہ گزر گیا, مگر کوئی بھی محمد رسول اللہ کو خدا سے ایسا نہیں جوڑتا کہ جو خدائی میں کوئی شامل ہو, بلکہ خدا سے اتنے جڑے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ کہ آپ کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. ایسا ہے ہمارا عقیدہ. کتنی باریکی ہے, سمجھ رہے ہیں بات کو. سابقان ادیان باطل ہوئے کیونکہ انہوں نے ترمیم کیا, بدل لیا اپنے پیغام کو جو ان تک ان کے نبیوں نے پہنچایا. مگر یہ دین اسلام ایک ایسی شریعت ہے جس کو قیامت تک کوئی بدل ہی نہیں سکتا. بدلنے کی جرت کرا تو خود پھنستا, کیونکہ یہ حق ترمیم کا سوائے محمد رسول اللہ کے ذات کے کسی کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا. کوئی کر ہی نہیں سکتا ترمیم اس کے اندر. اور محمد رسول اللہ کی ذات پہ کل کے کل پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ ایک ہی عقیدہ ہے, محمد رسول اللہ خدا نہیں ہو سکتے, مگر عبد خدا میں ایسے تقرب والے ہیں کہ خدا سے جدا بھی یہ نہیں ہو سکتے. بس مختصر بات, اللہ نے آپ کو بندگی کا مرکز و محور بنایا. نور ہدایت آپ ہی کے ذات سے ملنے والا ہے, آخرت کی کھیتی آپ ہی کے توسط سے ملنے والی ہے. خدا کی قربت کا پیغام اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ پیغام و پروانہ محمد رسول اللہ کے بغیر نہیں ہے ہمارے پاس, ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ بندگی کا سلیقہ ہو, طریقہ ہو, منہج ہو, حاصل کرنا ہے, محمد رسول اللہ ہمارے لیے نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہائے ہائے ہائے, کیسا پیارا پیغام ہے دیکھیے اللہ کا. ہاں, خدا نے یہ مقام محمد رسول اللہ کو عطا کیا.
کیا عطا پہ بھی سوال کرو گے؟ اگر اس پہ سوال کرے تو بھی تم رہیں گے کہاں؟ تو یہ میلاد منانے کا عقیدہ ہمارے پاس جو بھی ہے یہ شکر میں ہے، اور یہ منانا چاہیے، ہماری نسلوں کو بتانا چاہیے۔ پھر آپ کا آمد بھی کیسے موقع پہ ہوئی، آپ کی بعثت کے بعد جو پیغام آپ دینے لگے کیسوں کو دیے، ویسوں کو نہیں سمجھے تو ایسے حالات بنتے جی، نہیں سمجھے اس لیے ایسے حالات بن رہے۔ یہ نیا نہیں ہے جو حالات بنائے جا رہے ہیں، وہاں بائی گاٹ، یہاں بائی گاٹ، وہاں ان سے نکو لو، یہاں ان سے نکو لو، جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، اس سے برا حال بعثت کے وقت ہوا تھا۔ تاریخ ہے میرے آقا کی، 2 سال تک بغیر کھانے پینے کی رسد کے پورے بنو قریش اپنی زندگی کا ایک دائرے میں، اللہ اکبر، کیسا گزارے ہوں گے؟ وہ جھلک سمجھنا ہے امت، کیونکہ غفلت میں پڑے ہوئے، جان رہے ہیں نا رسول کے اسوے سے واقف ہی نہیں ہے، رسول کی سیرت ہم کو معلوم نہیں ہے، بس صبح ہو تو کمانا معلوم، شام ہوتے سونا معلوم، کھانا اور سونا، اس کے علاوہ زندگی کیا ہے بولیے؟ نمازیں کیا ہے؟ ادائے رسول ہے، یہی بندگی ہے رب کی۔ نماز پڑھنا ہے تو ایک چیز ہے، معمولی بات سمجھ میں آتی، نماز کیسا پڑھنا پوچھے تو کیا جواب ملا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو رسول کو دیکھے تو کیا ہوا؟ رسول کی ایکٹنگ کرے تو نماز بھی نہیں ہوئی، ادائے رسول کا نام نماز بن گیا۔ یہ پیغام میرا ہے، میں ہی بول رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام اسی طرح دیے، اور اسی طرح ہمیں جوں کا توں لینا ہے، اور یہ ترتیب سے، یہ طریقے سے ہم لے رہے نہیں، اس لیے نسلیں بگڑ رہی۔ 7 سال کی عمر سے نماز کا پابند کرو بولے، کر رہی، 7 سال کے بعد چھوڑ دے رہے، 7 سال سے پہلے لے کے آ رہے ہیں گودوں میں۔ مسجد میں آئے تو کچھ کر دیا، کچھ ہو گیا، مؤذن صاحب کو پوچھیں بچہ کر دیا، کر دو، حمال ہے مؤذن ہے، ایسے حالات بنے ہوئے ہیں نہیں۔ دیکھیے آپ، عادت کب بنانا ہے؟ 7 سال کی عمر سے عادت بناؤ بول کے حکم ہے، اور رسول کے قول ہمارے لیے زیادہ معتبر ہے عمل کے لیے، مانو آپ کو شریعت میں تو قول کیا ہے؟ 7 سال کی عمر سے لانا ہے، اور 10 سال کی عمر سے تنبیہ کرنا ہے اپنی اولاد کو۔ کر رہی کوئی بھی؟ نہیں سوان دو، صبح اسکول جانا ہے اس کو۔ ارے یہ کیا بول رہے ہیں بھائی، ایسا سننے میں نہیں آ رہا کہیں بھی، رات میں بہت دیر تک پڑھا انہیں، سونے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہماری زندگی کے قرینے عجیب ہے۔ تو اللہ کے واسطے میلاد النبی کے موقع پر ہم سب اپنی حقیقت، اپنے آپ کو سمجھیں، اور ہمارے ساتھ جتنے بھی ہمارے دینی بھائی ہیں ان کے ساتھ ہمارا جو اٹوٹ رشتہ، جیسے صحابہ نے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جی کے بتایا، مہاجرین اور انصار نے طریقہ بتایا، یہ طریقہ سمجھیں، یہ طریقہ سمجھیں، یہ طریقہ، یہ سلیقہ اگر اختیار کر لیے تو روئے زمین پر مسلمان کے عروج کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آج اگر کوئی چیزیں حائل ہو رہی ہے، آج جو نقصان و خسران امت کا ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم آپس میں ایک نہیں ہیں۔ تو میلاد النبی کا سب سے بڑا پیغام ہماری آپسی بھائی چارگی، جو رسول اللہ نے ہمارے اندر درمیان میں ایک دوسرے کو ملا کے بتایا۔ کیسے قبیلے ایک دوسرے کے دشمن، خون کے پیاسے، نسلوں کے ختم ہونے تک نہیں رکنے والے، آپس میں شیر و شکر بنا دیا میرے آقا نے۔ ایسی الفت دلوا دی، ایسی وارفتگی دلوا دی، قرآن کو شہادت دے رہا کہ آپ کی وجہ سے میرے حبیب یہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اخوانہ کا لفظ کہاں ہے؟ دیکھیے، پڑھیے پورا قرآن، ایسے اخوانہ ہو گئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، میرے رسول کی ادائیں، آپ کے ملانے کا انداز، جس سے سب ایک دوسرے سے کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی ہو گئے۔ آج خیر خواہی کی ضرورت ہے ہمارے درمیان آپس میں، آج خیر خواہ بننے کی ضرورت ہے۔ کہاں ہے خیر خواہی؟ اگر کسی کچھ ہو رہا تو سب خاموش ہے، ارے اس کا ہو گیا، جان دو بھائی، اپن کہاں گئے، اپن کہاں پھنستے نہیں، پھنستے، آپ بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک کے پاس آئے، اگر انیک نظر آئے تو کوئی ایک کو ہاتھ نہیں لگاتا، کیا ہے کہ جان دو بولے تو وہی تو چاہ رہے وہ،
دشمنان دین چاہتے یہی کہ تم میں ایکتا نہ رہے، وہ صحابہ والی زندگی بھی پلٹ کے نہ آئے۔ جب تک ہم پلٹی نہیں ماریں گے، اپنے اسلاف کی طرف نہیں جائیں گے، تب تک ہماری بقا کی کوئی امید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ مولا ہمیں سلیقہ بندگی اپنے حبیب کے توسل سے عطا فرما۔ مولا ہماری آنکھوں پہ پڑے ہوئے پردوں کو اٹھا دے مولا، ہمارے سامنے دین کی ہدایت والی راستے ہمارے لیے روشن فرما دے مولا۔ اپنے حبیب کی اداؤں کو سہانے والی بندگی عطا فرما مولا۔ روشن کتاب کو پڑھنے کے لیے جو روشنی تو نے محمد رسول اللہ کو بنا کر بھیجی، وہ روشنی اپنانے والا بنا مولا۔ ہمیں قرآن کو نور ہدایت مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلیم طیبہ عطا فرما۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ۔